اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی، اور اس کے 4 مین ڈومینز کی ہم نے بات کر لی ہے۔ چوتھے مین ڈومین پہ ہم ہیں، اس کے 5 سب ڈومینز میں سے 3 کی ہم نے بات پچھلی مرتبہ کر لی تھی۔ چوتھا مین ڈومین ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ کا، اور اس میں سے ہم نے آلریڈی انفلوئنس کی، کوچ اینڈ مینٹور کی، کوچنگ اینڈ مینٹورنگ کی، اور کانفلکٹ مینجمنٹ کی ہم نے بات کر لی تھی۔ 2 جو بقایا سب ڈومینز ہیں ان کی ہم بات کر لیں گے، اور ایموشنل انٹیلیجنس کے ٹاپک کو ہم سم اپ کر دیں گے۔ جو چوتھا سب ڈومین ہے وہ ٹیم ورک کا ہے۔ ہاؤ مینی پیپل اراؤنڈ یو اف یو آر ان اے ورک پلیس جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی لونر قسم کے لوگ ہیں، اینڈ ہاؤ مینی پیپل آر دیئر ہو آر اے ویری بگ ٹیم ورکر، یعنی وہ ٹیم سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اسپیکٹرم کے ایک اینڈ پہ یہ لوگ ہیں، دوسرے اینڈ پہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، اور اس کے درمیان بے شمار آپ کو آبویسلی شیڈز ملیں گے۔ تو یہ جو لونر ہیں بنیادی طور پہ یہ ٹیم ورک میں یقین نہیں رکھتے، یہ انڈیویجول پرفارمنس میں یقین رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہاکی واز ویری بگ ان پاکستان، اور ہم انٹرنیشنل چیمپئن شپس اکثر جیتا کرتے تھے، تو اس وقت بھی کسی پلیئر پہ کامنٹیٹرز کو یہ بڑا شدید اعتراض ہوتا تھا، اور ویورز کو بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی انڈیویجول گلوری کے چکر میں چل رہا ہوتا تھا کہ کسی طرح سے میں بس بال یہاں سے پکڑوں اور لے کے چلتا جاؤں، اور میں خود ہی گول کر دوں کسی طرح سے، بجائے کسی کو پاس دینے کے، اور اکثر درمیان میں وہ انٹرسیپٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس سے بہتر تھا کہ اگر وہ کسی کو پاس دے دیتا اور وہ اگلے کو دے دیتا تو شاید چانسز بہتر ہو جاتے۔ یہ ٹیم ورک ورسز لونر ہونا ہے۔ میں نے بہت لونر دیکھے ہیں، اب بھی دیکھتا ہوں، جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جی مجھے کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا، میں اکیلا کام کروں گا۔ آئی وانٹ مائی انڈیویجول ریکگنیشن اینڈ آئی وانٹ مائی گلوری انڈیویجولی، ناٹ ایز اے ٹیم۔ تو لیکن یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام نہیں۔ دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک شخص سارے کام کر لے، اور اب تو کاموں کی نیچر اتنی کمپلیکس ہے کہ ایک پوری ٹیم بھی پورا نہیں کر سکتی، ملٹیپل ٹیمز اس کو کر رہی ہوتی، چونکہ کاموں کا یوں کہہ لیجئے کہ سائز ان کی نیچر ہی چینج ہو گئی ہے نا۔ اب اگر فرض کیجئے آپ ریگولر فنکشنز دیکھ لیجئے نا، جو ایک کسی بھی کارپوریٹ میں اسٹینڈرڈ فنکشن ہے نا، یعنی فائنینس کا فنکشن ہے، تو فائنینس میں بک کیپنگ بھی ہوگی، کچھ مینجمنٹ رپورٹنگ بھی ہوگی، فائنینشیل مینجمنٹ بھی ہوگی، کوئی بینک سے ڈیلنگ بھی ہوگی، کوئی اور لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ان کی جو پے رولز اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی مینجمنٹ بھی ہوگی۔ تو یہ سارے ایک شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اگر بہت کوئی تیز ہوگا تو بک کیپنگ کر لے گا، حساب کتاب منشی جیسے ہوتے ہیں، منشی بن کے حساب کتاب رکھ لے گا، وہ فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کر رہا ہوگا، اس کی وہ کر ہی نہیں پائے گا ظاہر ہے۔ تو یہ فنکشنز ہی اس طرح کے ہو گئے ہیں، دے ریکوائر ٹیمز۔ ایچ آر ہے، ایچ آر کے 5 کارڈینل فنکشنز تو آلریڈی ڈٹرمنڈ ہیں، 6واں 7واں بھی لوگ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر آج کل۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میں پورا ایچ آر سنبھال لوں گا؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ لکھتے ہیں کہ جی میں ایچ آر جرنلسٹ ہوں، یعنی میں ملٹیپل کام کر سکتا ہوں، یہ بھی کروا لیں یا وہ بھی کریے۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں سارے کام ایک ہی وقت میں کر لوں گا، لیکن آپ جو چاہیں مجھ سے کروا لیں، وہ آپ ڈٹرمن کر لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو اسپیسیفک کہ جی میں ٹیلنٹ ایکوزیشن میرا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی کہتا ہے جی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ یا او ڈی میری اسپیشلٹی ہے۔ یہ سب ٹیم ورک ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی حال مارکیٹنگ کا ہے، یہی حال باقی فنکشنز کا ہے۔ تو یہ تو اپنے دماغ سے ویسے بھی نکال دینا چاہیے کہ آج کل کے دور میں کوئی شخص اکیلا سارے کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے چھوٹی موٹی اچیومنٹس انڈیویجولی کی جا سکتی ہیں، جیسے لیٹ سے جو بزنس میں اگر ہم بات کریں تو سیلز کی جو سائیڈ ہے وہاں پہ somebody کین ورک انڈیویجولی، چونکہ اس کا ایک اپنا ڈیفائنڈ ایریا، ایک ٹیریٹری، ایک اس کی اسائنمنٹ ہوتی ہے، اس حد تک دے کین پرابیبلی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ کہ وہ کسی کی مدد نہ لیں اور کسی سے انٹریکٹ نہ کریں اور اپنے انڈیویجولی معاملے کو لے کے چلتے رہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی ٹیریٹری کو تو انہی کی ذمہ داری ہے نا، اس میں کوئی شیئر نہیں کرتا، کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی کام ہیں، دیکھیں نا کارپوریٹ تو ایز اے ہول چل رہا ہے، یا مارکیٹنگ ایز این انٹائر ایکٹیویٹی چل رہی ہے، تو اس میں اس سے ہٹ کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ تو ٹیم ورک تو ضرورت پڑے گی، پھر ہوگا ظاہر ہے۔
تو یہ دس از واٹ آئی ایم ریفرنگ ٹو کہ ٹیم ورک کے بغیر آج کل جو لوگ بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ their perceptions are misplaced actually, اور they will not go too far. لونرز کی نارملی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، چونکہ ان کا فوکس صرف اپنی ذات ہے اور اپنی پرفارمنس ہے، اس لیے ان کی پرفارمنس جنرلی بہتر ہوتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ایک خاص حد سے آگے جا نہیں سکتے نا. دیکھیں نا، آپ اس کو مینیجر کیسے بنائیں گے؟ اگر وہ لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ ٹیم ورک میں یقین نہیں رکھتا، تو آپ اس کو ٹیم لیڈر کیسے بنائیں گے؟ ٹیم لیڈر کا تو کام یہی ہے نا کہ وہ ٹیم سے کام کروائے گا نا، ایز اے ٹیم لے کے چلے گا. تو اف آئی ڈونٹ بلیو ان ٹیم، تو پھر میں ٹیم لیڈر کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو لہٰذا یہ تو چاہیے پھر کہ وہ اس کو ٹیم کے ساتھ تو ربط ضبط رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. تو کچھ پارٹ اپنا کیجئے، جو آپ کی انڈیویجول ذمہ داری ہے وہ تو انڈیویجولی ہی آپ کیجیے گا، لیکن جو باقی کے کام ہیں اس میں ٹیم کے ساتھ بہرحال آپ کو انٹریکشن آپ کا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. پانچواں اور آخری سب ڈومین ہے انسپریشنل لیڈرشپ کا. اچھا، یہ بھی ایک بڑا ہی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ گرے ایریا بھی ہے اور بہت ہی ہائپڈ بھی ہے اور مچ ٹاکڈ اباؤٹ اینڈ ڈن نتھنگ اباؤٹ. ایکچولی بہت ہم گفتگو کرتے ہیں انسپریشنل لیڈرشپ. پہلے تو لیڈرشپ کی بہت گفتگو ہے کارپوریٹ ورلڈ میں، حالانکہ موسٹ آف دی مینیجرز آر ناٹ لیڈرز ایٹ آل، اینڈ موسٹ آف دی مینیجر ڈو ناٹ ہیو ٹو بیکم اے لیڈر. ایکچولی وہ مینیجر ہی ہو جائیں تو بڑی غنیمت ہے. دیکھیں نا، مینیجر کا کام آج کو مینیج کرنا ہے، جو اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آرگنائز طریقے سے. مینجمنٹ کے اپنے کچھ کارڈینل پرنسپلز ہیں نا، پلاننگ، آرگنائزنگ، ایکسیکیوٹنگ، مانیٹرنگ، کیپنگ آن ٹریک اینڈ آل دوز تھنگس. یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ تو مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیڈرشپ از اے ٹچ ابو ایکچولی، کہ جس میں آپ لیڈر ایز اے لیڈر آپ فیوچر کو ویو کرتے ہیں اور آپ صرف آج کا کام نہیں کرتے، آپ آگے کا کچھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور موسٹ لیڈرز جو واقعی لیڈرز ہیں وہ دو کام کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کو انگیج رکھتے ہیں آج کے کام میں، اور خود وہ آگے بھی دیکھتے ہیں اور پھر ان کو انسپائر کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا اور آگے یہ ہے. اور اس انسپریشن کی وجہ سے ان کی ٹیم کانسٹنٹلی ان کے ڈریم کو یا ان کے جو بھی ان کا ایک خیال ہے جس طرح سے وہ ویو کر رہے ہیں فیوچر کو، اس کو فالو کرتے ہیں. یہ انسپریشنل لیڈرشپ ہے. تو اس میں دو کیچز ہیں بنیادی طور پہ. یعنی ایک تو لیڈرشپ نہیں ہے، یعنی موسٹ مینیجرز آر ناٹ لیڈرز. وہ ان کی نظر آگے ہے ہی نہیں، وہ آج ہی میں گم ہیں بیچارے. وہ اسی کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس سے آگے کی کوئی نہ سوچ ہے نہ فکر ہے، پریشانی ہے. بس فکر یہ ہے، فکر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی کل کیا ہوگا پتہ نہیں. یعنی وہ کل کے بارے میں ان کا کوئی اپنا خیال نہیں ہے کہ کل میں کیا کر لوں گا، بلکہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. سو ایک تو لیڈرشپ سرے سے نہیں ہے. اور جہاں پہ لیڈرشپ کسی حد تک ہے وہاں پہ لیڈرشپ انسپریشنل نہیں ہے. وہاں پہ موسٹلی لیڈرشپ کو آٹوکریٹک ٹائپ کی ہے، کوئی روب ڈالنے والی ہے، کوئی بگ بردر ٹائپ کی ہے، اور کوئی اس طرح کے معاملہ ہے کہ جس میں لوگ انسپائر نہیں ہوتے بلکہ شاید ریزنٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے. بہت ساری سچویشن میں ریزنٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے کہ یار کون ہے بھئی آپ، کیوں ہیں بھئی، وائی آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو دس. ایکچولی یہ ہے معاملہ جو لیڈرشپ کا ہے، انسپریشنل لیڈرشپ کا ہے. لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ اور جو ایموشنلی میچیور ہیں اور اپنے آپ کو جو باقی سٹیجز سے یعنی سیلف اویئرنیس سے اور سیلف مینجمنٹ سے اور سوشل اویئرنیس کو سمجھ چکے ہیں اور ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، دے وڈ نو کہ انسپریشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو انسپائر کیسے کیا جاتا ہے. لوگوں کو ڈنڈا مار کے انسپائر نہیں کیا جا سکتا، نہ انہیں کوئی ایسی چیز کا خواب دکھا کے کیا جا سکتا ہے کہ بس کل پیٹرول 80 روپے لیٹر میں کر دوں گا، آپ میرے پیچھے آ جاؤ، جو کہ سب کو پتہ ہوگا کہ ایسا واقعہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہوگا. تو یہ فالس ڈریمز دکھا کے لوگوں کو انسپائر نہیں کیا جا سکتا. انسپریشن از بیسڈ آن سم تھنگ آف ویلیو، کہ واقعی جو کام ہم آگے کرنے جا رہے ہیں وہ ویلیویبل ہے، پرپزفل ہے، ڈویبل ہے. یعنی ٹھیک ہے بعض کیسز میں لیڈرز یہ بھی کرتے ہیں جو ایکسٹریم لیڈرشپ میں ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے کاموں پہ لے جاتے ہیں جو ڈویبل بھی نہیں ہوتے بظاہر، لیکن بہرحال وہ ڈویبل ہوتے ہیں تو وہاں تک جاتے ہیں. آپ ایک بڑی انالوجی ڈرا کر لیجئے، ماؤنٹ ایوریسٹ کتنے لوگ ہر سال اس کی پیک کو اس سمٹ کو اس کو کرتے ہیں، سر کرتے ہیں اس کو. اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو.
میں اور آپ یہاں بیٹھ کے تو یہی سوچیں گے نا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کس چکر میں پھرتے رہتے ہیں, کیا فائدہ یار, وہ ایک ہی پیک ہے, اس کو 500 لوگ 5000 لوگ پہلے بھی سر کر چکے ہیں, تو آپ بھی 5000 ایک میں ہو کے تو کیا کمال کر لیں گے. لیکن بہرحال ان کی ایک ڈرائیو ہے, اور وہ ٹیم لیڈر بھی کوئی ہوتا ہے جو ایک پوری ٹیم کو لے کے جاتا ہے. انڈیویجولی تو لوگ نہیں کرتے, گروپ میں ہی کرتے ہیں نارملی, تو کرتے ہیں. یہ ان کی انسپریشن ہے سم ہاؤ کسی وجہ سے. اسی طرح سے مطلب یہ بظاہر ڈویبل نہیں لگتا. اسی طرح سے لوگ جنگ میں لے کے جاتے ہیں لیڈرز اپنے ٹروپس کو. پرانے ہسٹری سے چلا آ رہا ہے نا, نیپولین تھا یا کوئی بھی تھا, یا اور بڑے بڑے جو جنرلز گزرے ہیں اور بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو جنگ میں جھونک دیا, اور بظاہر تو کوئی ڈویبل نہیں کیا تھا کام, لیکن پھر انہوں نے کر بھی لیا اس کو. اور کچھ ریزیلینس کی وجہ سے, کچھ انہوں نے ٹیکٹیکل چینجز کی وجہ سے دے ڈڈ دیٹ ایکچولی. تو یہ انسپریشن کے بہت سارے مطلب ہیں, ہم اس میں نہیں جاتے, ہم اس کو لمٹ کر دیتے ہیں کہ نارملی جو ورک پلیس کی لیڈرشپ ہے, ہم فی الحال تو اسی پہ فوکس کر لیں. تو اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ لیڈرشپ اول تو نہیں ہے. دیر آر مینیجرز, اور مینیجرز بھی ریلیٹیولی پور گریڈ کے مینیجرز ہیں, اور چونکہ وہ مینیجر ہی پورے نہیں ہیں پوری طرح سے, تو پھر ظاہر ہے لیڈرشپ تو اس کے بعد کی سٹیج ہے. فرسٹ وی ہیو ٹو بیکم, میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, یہ آپ ہو سکتا ہے کوئی مختلف نظریہ رکھتے ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ لیڈرشپ اچانک نہیں آتی. اور جو خاص طور پہ میں ورک پلیس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, پہلے یو ہیو ٹو بیکم اے مینیجر, اور اس کے بعد یو بیکم اے لیڈر. کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی لیڈر بننے کی کوشش کریں گے تو وہی حال ہوگا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوتا ہے, کہ جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی ڈسکنیکٹ مکمل ہوتا ہے, ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. وہ گفتگو کرتے ہیں جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, اور وہ نعرے اور دعوے لگاتے ہیں جن کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا, کوئی ورکنگ نہیں ہوتی, اور وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہوگا. اور دے ٹرائی ٹو ریلی پیپل, اور پھر جو اچھے وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف لیڈرشپ ہے. اور جب وہ ریلی کر لیتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد پھر ان کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے, لیکن پھر وہ بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں کرنے کو, کوئی پلان ہی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد دیر از اے ٹوٹل کنفیوژن. تو مجھے یاد آتا ہے ایک رابرٹ ریڈفورڈ کی ایک مووی ہے سینیٹر کے نام سے, غالباً ہالی ووڈ کی. تو وہ ایک این آرڈنری گائے, اس کو وہ کہیں پک کرتے ہیں اور اس کو سینیٹر کا الیکشن لڑواتے ہیں, اور ہر قدم پہ اس کو باقاعدہ یعنی اس کو فیڈ کرتے ہیں, اب آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اب یوں کہنا ہے, یہ فلاں بات کرنی ہے, اس طرح بیہیو کرنا ہے. کرتے 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 ہی فائنلی از الیکٹڈ ایز اے سینیٹر. تو جو اس کا لاسٹ ڈائلاگ ہے مووی کا, وہ کہتا ہے کہ اوکے آئی ایم اے سینیٹر ناؤ, وٹ ڈو آئی ڈو ناؤ. سو وٹ ڈو آئی ڈو ناؤ, یہ وہ لیڈرز وہ ہیں جن کے پاس کوئی ورکنگ نہیں ہوتی. بٹ اف یو آر اے مینیجر فرسٹ ان دی ورک پلیس اینڈ دین یو ایوالو ایز اے لیڈر, تو پھر یو نو واٹ ٹو ڈو. پھر جب آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے اور انسپائر کریں گے, تو آپ کی انسپریشن کے پیچھے باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور جب آپ اس چیز کو اچیو کر لیں گے تو آپ باقاعدہ اس کو مینیج کر کے اس کو زمین پہ اتار سکیں گے. تو یہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کے 5 سب ڈومینز ہیں. کوئکلی میں سم اپ کر دوں اس ساری ڈسکشن کو. ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک لمبی گفتگو کی ہے. 4 اس کے مین ڈومینز ہیں, جو کہ سیلف اویئرنیس ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, نمبر 1 سیلف اویئرنیس ہے, نمبر 2 سیلف مینجمنٹ ہے, تیسرا سوشل اویئرنیس ہے, ہم اپنی ذات سے نکل رہے ہیں, اور چوتھا ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے. ان میں سے ہر ایک کے کچھ سب ڈومینز ہیں, لیکن جو پہلا ہے سیلف اویئرنیس, اس کا ایک ہی سب ڈومین ہے, وہ ہے ایموشنل سیلف اویئرنیس. جو سیلف مینجمنٹ ہے اس کے 4 سب ڈومینز ہیں. اس میں ایموشنل بیلنس ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے, اس میں اچیومنٹ کی اورینٹیشن ہے, اور پازیٹیو آؤٹ لک ہے. یہ اس کے 4 سب ڈومینز ہیں. یہ سب چیزیں بہت ہی انٹیگریٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ گفتگو ہے ساری. آپ جتنا اس پہ غور کریں گے اتنا آپ اس کو انجوائے کریں گے. تیسرا ڈومین سوشل اویئرنیس کا ہے, جس میں ایمپیتھی ہے نمبر 1 پہ, اور دوسرا ہے آرگنائزیشنل اویئرنیس, کہ آپ کے آس پاس جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا ہے, اس کی کیا جہتیں ہیں, کس طرح سے وہ آپریٹ کرتی ہے. اور چوتھا ڈومین ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ کا, جس میں ہم نے بات کی ہے انفلوئنس کی, کوچنگ اینڈ مینٹورنگ کی, کانفلکٹ مینجمنٹ کی, ٹیم ورک کی, اور انسپریشنل لیڈرشپ کی. درخواست یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بغیر nobody can be a well rounded person, نمبر 1.
نمبر 2 اگر آپ ایز اے پروفیشنل سکسیڈ کرنا چاہتے ہیں ٹو گریٹ ہائٹس تو یہ لازمی ہے کہ اگر آپ کا آئی کیو اچھا ہے جو کہ یقیناً اچھا ہوگا تو آپ کا ای کیو بھی اچھا ہو، کیونکہ جب تک آئی کیو ای کیو آپ کے دونوں اچھے نہیں ہوں گے یو کی ناٹ ہوپ ٹو بیکم اے ویری بگ لیڈر اور ویری بگ پروفیشنل پرسن ایکچولی. یہ ضروری ہے. ایموشنلی میچیور ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا سے مراد یہی ہے، ایموشنل وزڈم ہماری جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ. سو یہ ضروری ہے آپ کی اپنی سکسیس کے لیے، آپ کی اپنی فیوچر گروتھ کے لیے. آئی کیو کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ای کیو ہونا ضروری ہے. نمبر 3 ورک لائف الگ الگ نہیں ہوتے، اور آئی کیو ہمیں ایک سرٹن حد تک ہیلپ کرتا ہے، لیکن ای کیو از سم تھنگ جو کہ ہمیں اس دنیا میں بہت بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پلیس کرنے کے لیے، گراؤنڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ان ریلیشن ٹو آور سراؤنڈنگس ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، اپنے راستے نکالنے کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی پروگرس کے لیے پلان بنانے کے لیے ای کیو از مور امپورٹنٹ دین آئی کیو ایکچولی. اور ای کیو زیادہ بہتر ہمیں ڈرائیو کرتا ہے آئی کیو کے نسبت. سو ای کیو از ناٹ جسٹ اے بز ورڈ. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ بس یہ گفتگو ہے، اس پہ غور کریں یا نہ کریں، دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی جو ہوگی. میں تو ایسی جی بڑے ہم تو ایسے ہی ہیں جی. یہ ایسا نہیں ہے. سو پلیز ڈونٹ برش اٹ اوے. ایموشنل کوشنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس، ای آئی، ای کیو، وٹ ایور وی کال اٹ، از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ تھنگ. اور اس وقت آبویسلی بہت کام اس پہ ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنلی تو ظاہر ہے وہ جس طرح سے جتنا وہ فالو ای کیو کو کرتے ہیں اتنا شاید آئی کیو کو بھی نہیں کرتے، کیونکہ آئی کیو از سم تھنگ، آخری بات یہ ہے، وچ از کائنڈ آف اے گیون، اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے. لیکن ای کیو از سم تھنگ وچ یو کین لرن، رائٹ. تو یہ بہت ہی بڑی ہی اچھی بات ہے کہ آئی کیو تو ایک جو آپ کو مل گیا وہ مل گیا نا، نیچرل ہے ایک طرح سے، آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ ہے نیچرل ہے. آپ کا آئی کیو سے ریلیٹڈ جو ہے انٹیلیجنس کا ایک لیول ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، لہذا وہ آپ کی پراپرٹی ہے، اس کو آپ بہت زیادہ اس کو بڑھا نہیں سکتے آپ اس کو. لیکن ای کیو کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ بنا سکتے ہیں. بہت بڑی اس میں اسپیس ہے، اور یہ نیور اینڈنگ کویسٹ ہے. آپ جتنا چاہے بہتر کرتے جائیے. بہت شکریہ آپ کی پیشنس کا فار لسننگ ٹو دس سیریز آف ٹاکس. آئی ہوپ it helps you, it helps all of us in becoming a better person actually, and in becoming a better placed person also in this world. دونوں چیزیں ضروری ہیں، ہم ذاتی حیثیت میں بھی بہتر ہوں اور اجتماعی حیثیت میں بھی بہتر. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.